کہ دادا عبد المطلب نے جو خواب دیکھا تھا، میں تھوڑا سا صرف دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ دادا عبد المطلب نے جو خواب دیکھا تھا، وہ خواب جب پورا کر دیا، یعنی وہ جو زمزم کا کنواں کھودنے کے لیے انہوں نے خواب دیکھا تھا اور زمزم کھود دیا، تو زمزم کھودتے وقت میں یہ منت مانا تھا انہوں نے کہ میں اگر زمزم کو کھود کر کے کامیاب ہو گیا اور زمزم کا کنواں میرے ہاتھ سے برآمد ہو گیا، نکل گیا، تو میرے 10 بیٹے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس وقت میں صرف ایک بیٹا ان کا تھا، حارث، تو 10 بیٹے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس 10 بیٹوں میں سے سب سے آخری بیٹا جو بھی ہوگا، میں اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، یعنی قربان کر دوں گا، میں ایک دم ذبح کر دوں گا اللہ کے راستے میں۔ منت یہ پہلے تھا، اب کوئی ایسا منت ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ اس طرح سے منت مانے تو اس کا جائز نہیں ہے، وہ تھوڑی اپنے بیٹے کو قربانی دے گا، اللہ کے راستے میں ہی دینا چاہتا ہے لیکن ذبح کر کے نہیں دے گا۔ اگر اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے تو مدرسے میں دے دے یا کسی اور کے لیے استعمال کرے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن ذبح کر دے گا تو گنہگار ہوگا بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی قربانی جو ہے نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ میں کوئی جاندار چیز آدمی قربانی کرے، وہ بھی قربانی کے ایام میں۔ ایسے ہی اگر اور دنوں میں ہم منت مانیں کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے تو وہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ صرف قربانی کے دن ایسا ہو سکتا ہے، قربانی کے دن کے علاوہ میں ایسا نہیں۔ ہاں، صدقہ خیرات کی نیت سے ہم کوئی جانور ذبح کر سکتے ہیں ابھی بھی، کہ ہمارا کوئی آدمی بیمار ہوا، بیٹا ہے بیٹی بیمار ہوئی، ہم نے صدقہ کر لیا، منت مان لیا کہ ایک گائے میں اللہ کے راستے میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا، یہ جائز ہے۔ جب وہ اچھا ہو جائے گا تو گائے کو ذبح کر کے دینا ضروری ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کی منت کو پورا کر دیا، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے منت مانگنا چاہیے، ورنہ جوش میں اگر منت مان لیا، ادھر گائے دینے گھڑی تو نہ گائے دوں بکری دے دوں، تو اس طرح سے اللہ کو ٹھگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، گناہ گار ہوگا وہ۔ پھر اس کو کوئی دوسری ایسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ پھانسیں گے کہ تو میرے ساتھ کھیل کھیلا، گائے ذبح کرنے بولا تھا، جب میں تیرے بچے کو اچھا کر دیا تو اب بکری کے اوپر آ گیا تو۔ لہذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کو دھوکہ دینا مناسب نہیں ہے۔ بہرکیف انہوں نے یہ منت مانی کہ سب سے چھوٹا لڑکا جو ہوگا میں اس کو ذبح کروں گا اللہ کے راستے میں۔ پھر یہ بھی آپ سن چکے ہیں، جو ان کا چھوٹا، اللہ نے 10 بیٹے، ایک بیٹا تو تھا، 9 بیٹے اور دے دیے ان کو، اور سب سے آخری بیٹا جو ہوا عبداللہ، یہ نام بھی اللہ کی طرف سے ہی ان کے دل میں بات ڈالی گئی کہ تم اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھو گے، جن سے پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وسلم کے ابا۔ بتاؤ، یہ اگر عبداللہ مصیبت میں ذبح کر دیے گئے ہوتے تو حضور پیدا ہو سکتے تھے؟ باپ کا ذبح ہو گیا نا، تو اللہ کو بچانا تھا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے اس بیٹے سے ایک بیٹا ایسا نکلے گا جو پورے جہان کے لیے رحمت بنے گا اور امت اس کے لیے ہوگی، رسول بنے گا۔ ان کو پتا نہیں تھا، تو انہوں نے منت مان لیا کہ میں اس بیٹے کو قربانی دوں گا۔ جب قربانی دینے کا منت مان لیا تو اس کے بعد تیاری کرے، کہا کہ چلو بابو میں تم کو اللہ کے راستے میں قربانی دوں گا۔ تو ان کی جو بہن تھی وسلم کی پھوپھی، باپ کی بہن کیا لگتی ہیں؟ پھوپھی لگتی ہیں۔ پھوپھی بہت تھی، 2-4 پھوپھیاں تھیں۔ پھوپھی کو سب سے زیادہ یہی بھائی جو عبداللہ تھا بہت محبت تھی۔ انہوں نے چاہا کہ کیا کریں گے، ہمارے ابا تو بالکل ریڈی ہو گئے ہیں لے کے جانے کے لیے قربان، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ پیارا بھائی جو ہے اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا جائے، کیا کریں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا اپنے ابا سے، یعنی حضرت عبد المطلب سے، دادا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ مشورہ یہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ قرآن نکالیے، قرآن کاغذ میں سب کا نام ڈال کر کے کاغذ کا ٹکڑا بنائے
اور ایک طرف 10 اونٹ رکھیں. نام نکالیے. اگر اونٹ کا نام نکل گیا تو اور عبداللہ کو ذبح نہیں کر کے 10 اونٹ کو ذبح کر دیں گے. اللہ کی طرف سے قرآن نکلتا ہے. تو انہوں نے ایسا کیا, بات مان لیا. ایسی کرتے 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 نکلا 10 مرتبہ قرآن ڈالا گیا. ہر مرتبہ جب 10 اونٹنیاں ہوں گی تو 10 مرتبہ میں سے 100 اونٹنی, 100 اونٹنی کا نمبر جب آیا, 10 مرتبہ قرآن ڈالا, 100 اونٹنی کا نمبر جب آیا تو تب جا کر کے یہ قرآن نکلا 100 اونٹنی کا, اور عبداللہ کا نام نہیں نکلا, ورنہ اس کے پہلے ہر گھڑی عبداللہ کا نام نکلتا ہے. تو پھر بہن بولتی ہیں اور ایک مرتبہ دیکھیے کوشش کر کے. ایسی کر کر کے 10 مرتبہ میں جا کر کے ان کا نام اور نہیں نکلا تو اونٹنیوں کا نام نکلا. تب باس بہن جو اللہ اکبر کہنے لگی, جنہیں یعنی اللہ کی بڑائی بیان کی کہ اللہ نے ہمارے بھائی کو بچا لیا. وہ چاہے 100 اونٹنی, تو حضرت دادا عبد المطلب نے 100 اونٹنی کو صفا اور مروہ کے پہاڑی کے بیچ میں خانہ کعبہ کے پاس ہے, انہوں نے 100 اونٹنی کو قربانی دی, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہو گیا تھا. تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے نکلتا ہے. بہرکہ بہت خوش ہوئی بہنیں اور حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے ابن الذبیحتین. ابن الذبیحتین کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں 2 ذبح ہونے والے کے لڑکے. 2 ذبح ہونے والے کے لڑکے کیا مطلب؟ یعنی ایک تو یہ ہوئے ان کے ابا جن کو ذبح کرنے لے کے جا رہے تھے ان کے دادا, لیکن بچا لیا, ان کے بیٹے. اور ایک ہوتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں بہت پہلے, ہزاروں سال پہلے. تو وہ تو مشہور ہے کہ ان کے ابا جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لے کے جا رہے تھے. اور وہاں بھی کرنا ایسا ہوا کہ وہ بالکل ان کو گلے میں یہ سوچ کر کے یہ چھری چلے گی تو میرے بیٹے اسماعیل کے گلے میں چلے گی. لیکن اللہ کا حکم ایسا ہوا, جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, کیونکہ آنکھ میں پٹی بندھی تھی, اور آنکھ میں جو پٹی بندھی تھی بیٹے کے کہنے پر بندھی تھی. بیٹا نے کہا کہ ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں, بہت چاہتے بھی تھے ابراہیم علیہ السلام, میں آپ کا بیٹا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جڑی ذبح کریں آپ باپ اور بیٹے کی نظر جب ملے گی تو کبھی شفقت غالب آ جائے اور آپ ذبح چھوڑ دیں اس وقت میں عین ٹائم میں, اس لیے آپ جو ہے آنکھ میں پٹی باندھ لیں. پٹی باندھ لیا. لیکن جب چھری چلی تو ابراہیم کی چھری جب چلی تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں نہیں چلی. اللہ نے فوراً ان کی جگہ میں لا کر کے جبریل علیہ السلام, 1 سیکنڈ میں کام ہوا. جبریل علیہ السلام کو 1 سیکنڈ میں اللہ نے حکم دیا فوراً جنت سے ایک دمبا اتارو. دمبا چھوٹا بکری کی طرح ہوتا ہے, مینڈے کی طرح, لے کے جاؤ, جلدی سے لے کے جاؤ, ابھی وہ ذبح کر دیں گے اسماعیل کو. لہذا 1 سیکنڈ تو میرا بہت ہو گیا, بلکہ اس سے بھی کم دیر میں فٹافٹ چھری چلانے جا رہے, دھڑ جا کر کے جبریل علیہ السلام, تو فرشتے ہیں, اللہ کا حکم ہے, وہ جنت سے دمبا کو لا کر کے ان کی جگہ میں رکھ دیے. تو یہ چھری چلا دیے, آنکھوں کی پٹی جب کھولتے ہیں تو ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کھڑے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, اور ذبح جو پڑا ہوا ہے وہ پورا دمبا پڑا ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے قربانی کا موقع میں آپ لوگ سنتے ہوں گے. تو اللہ کو اتنا پیار ہوا کہ اس طریقے کو ہمارے لیے بھی رکھ دیا. چنانچہ ہم بھی قربانی کے ایام میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتے ہیں, بلکہ ان کی جگہ میں گائے یا پھر بیل یا بھینس یا پھر اونٹ یا پھر دمبا یا پھر بکری, یہ سب کچھ جو ذبح کرنے کا ہے وہ سب ذبح کرتے ہیں. تو وہ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہو سکتے تھے نا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اوپر سے اسماعیل چلے آ رہے ہیں. حضرت اسماعیل, پھر ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, ایسے ہو کر کے دادا عبد المطلب, ان کا نسب پورا موجود ہے کتابوں میں, پڑھنے کی ضرورت نہیں, بس اتنا جانیے آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, پھر ان کے بیٹے, اس طرح سے ہوتے دادا عبد المطلب, تو پورا خاندان کا سلسلہ ان کا موجود ہے. لہذا اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے ہوتے تو ان کے خاندان میں جتنے آنے والے تھے کوئی نہیں آتے.
दादा अगर ज़िबा हो जाएंगे ना, हमारे दादा आते ना हम आते, हम तो उन्हीं से पैदा हुए हैं। तो गोया के इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में ज़िबा होने वाले थे, गोया के हुए, हालांकि 2 बार हुआ। तो वो और हजरत अब्दुल्ला, ये दोनों के गोया के ये बेटे हुए, यानी 2 अल्लाह के रास्ते में ज़िबा किए जाने वाले के बेटे, इब्नु ज़बीहतैन। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्नु ज़बीहतैन कहा जाता है, लक़ब। बहरकल हजरत दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जब 100 ऊंट को सफा और मरवा के दरमियान में नहर कर दिए, तो उस वक्त में इब्नु ज़बीहैन ये कहलाए। और उस वक्त में हजरत अब्दुल्ला जो उस वक्त तक शादी नहीं हुए थे, कहां शादी हुई थी, अभी तो ज़िबा करने लेके जा रहे थे। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब जो है इनकी शादी की फिक्र करने लगे। अरब में और अभी भी बहुत कम उम्री में, यानी बुलूग के बाद से 15 साल 17 साल 16 साल में निकाह हो जाया करता था, और शरीयत में होना भी चाहिए, ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। मगर इस हुक्म को कोई मानता नहीं है, कहता है मेरा बच्चा पैर में खड़ा होगा तब जाकर के मैं शादी करूंगा। और बच्चा भी खुद कहता है कि मैं अभी कुछ किया नहीं हूं, एक को तो पालते पालते फिर दूसरी को ला करके पाल दिया, ये शरीयत के खिलाफ है। लिहाजा हजरत अब्दुल्ला की शादी की फिक्र में हजरत दादा अब्दुल मुत्तलिब जो है लग गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए हैं, पहले हजरत अब्दुल्ला की शादी होगी, उसके बाद कुछ दिन गुजरेंगे, फिर वो सल्लल्लाहु पैदा होंगे। शादी जो होगी वो किससे करेंगे? दादा अब्दुल मुत्तलिब खूब सोच सोच करके, सब अल्लाह की तरफ से होता है, बहुत सारी औरतें माएँ बहनें थी, बेटियां थी, किससे शादी करेंगे, किससे शादी करेंगे? तो उसके बाद एक खातून थी आमना, जिसको हम आमिना कहते हैं, वो सल्लम के अम्मा का नाम, हजरत अब्दुल्ला की बीवी आमना। इनका नसब बहुत बेहतरीन नसब था, हसब नसब इनका बहुत बेहतरीन। सैयद तो हम नहीं कह सकेंगे, इसलिए कि उस वक्त सैयद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, सैयद का सिलसिला तो वसल्लम के बाद ही से आया है। लेकिन इनका जो नसब था, हसब था हजरत आमना का, बहुत ही ज्यादा शरीफ नसब था। चुनांचे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमिना से शादी कर दी। लेकिन शादी करने से पहले का एक छोटा सा वाकया है, उसको भी हमारे लिए जानना जरूरी है, इसलिए कि ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मा के साथ, यानी हजरत आमिना के साथ जो है ये वाबस्ता है। दादा अब्दुल मुत्तलिब इनको शादी करने के लिए लेके जा रहे थे कहीं दूसरी जगह अपने बेटे को। एक यहूदिया औरत थी, उस यहूदिया औरत को पता चला, अब कैसे पता चला अल्लाह जाने, दादा अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे हुसैन के जो वालिद थे अब्दुल्ला, उनकी पेशानी पर कैसे उनको पता चला कि इनकी पेशानी में एक किस्म का नूर है, और वो भी नबूवत का नूर है, पहचान ली। तो बगैर इस बात को जाहिर किए हुए उन्होंने पेशकश की, यानी हजरत अब्दुल्ला से कहा कि मैं मुसलमान हो जाऊंगी। मैं मुसलमान मतलब यहूदिया औरत थी, उस वक्त तक तो अभी इस्लाम आया नहीं है, इस्लाम तो आएगा मुसलमान के बाद ही, यानी मैं तुम्हारे अब्बा के दीन धर्म में आ जाऊंगी। उनके अब्बा का यानी दादा अब्दुल मुत्तलिब का क्या दीन धर्म था? इस्लाम तो था नहीं। अलबत्ता उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का जो दीन धर्म था वो सच्चा था, यानी वो बुत परस्त नहीं थे। उस जमाने में मक्के में बुत परस्ती बहुत थी। बुत परस्ती यानी जो मूर्तियों की पूजा किया करते थे लोग, मगर इनके जो दादा अब्दुल मुत्तलिब है कभी भी बुत पूजा नहीं करे। अल्लाह बताता है हमारे नबी जिनसे पैदा होंगे उनके दादा जब बुत परस्त होंगे तो ये तो ऐब की बात है ना, इसलिए अल्लाह ने बचाया उनको, जिसको दादा अब्दुल मुत्तलिब। तो उस औरत ने, यहूदिया औरत ने कहा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली हूं। यहूदी किसे कहते हैं? जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माने। कहा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाली हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अब्बा जो है अब्दुल मुत्तलिब,
ان کے مذہب میں مطلب ان کے طریقے میں آ جاؤں گی اگر تم مجھ سے شادی کر لو. اگر تم مجھ سے شادی کر لو گے تو میں یہ دین چھوڑ کر کے تمہارے دادا عبد المطلب کا جو بھی دین ہوگا, جو بھی طریقہ ہوگا, وہ مجھے بولیں گے میں قبول کر لوں گی مگر تم شادی کر لو مجھ سے. یہ نہیں کہا کہ میں تم سے شادی کرنا کیوں چاہتی ہوں, اور میں بتا دیا آپ کو وہ اس لیے چاہتی تھی کہ ان کی پیشانی کے اوپر نبوت کا نور ان کو کسی طرح سے نظر آیا. سب کو نظر نہیں آیا, جو اللہ کی طرف سے کوئی ہوتا ہے ایسا, لیکن حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا, کہا کہ نہ, میں تمہاری اس پیشکش کو قبول نہیں کروں گا, میں تمہاری اس پیشکش کو قبول نہیں کروں گا. میرے دادا میرے ابا ابھی موجود ہیں, وہ اگر کہیں گے تو میں تم سے شادی کروں گا, لیکن یہودیہ ہونے کی حالت میں شادی نہیں کروں گا. لیکن انہوں نے اس بات کو اپنے ابا سے نہیں کہا, نہ انہوں نے کہا. وہ چاہ رہی تھی ان کے بغیر کہے تم مجھ سے شادی ہو جاؤ, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے. باپ موجود ہے, لہذا یہ عورت ان کو کہی بھی نہیں اور یہ راضی بھی نہیں ہوئی, اور اللہ کو بچانا بھی ایسے ہی تھا. خیر ادھر جب وہ جا رہے تھے تو حضرت آمنہ سے نکاح ہوا. خطبہ خود حضرت عبد المطلب نے پڑھا. نکاح ہونے کے بعد واپس ہو گئے. واپسی پر پھر یہ یہودیہ عورت سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں جانتی تھی کہ تمہارے ابا مجھ سے شادی نہیں کریں گے. افسوس کہتی ہو, کہتی افسوس, نبوت کا جو سلسلہ تھا آج تک یہودیوں تک چلا آ رہا تھا, آج یہودیوں سے نکل گیا ہو, کیونکہ وہ جان گئی کہ شادی کر کے آئے ہیں. اگر شادی کر کے آئے ہیں تو نبوت کا سلسلہ وہاں چلا گیا. میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے شادی کر لیتے تو تمہارے نطفے سے, تمہارے اس سے ایک نبی ایسا پیدا ہونے والا ہے, وہ میرے ذریعے سے پیدا ہو, میں یہ چاہتی تھی. لیکن اللہ کا ایسا کرنا نہیں ہوا, تم بھی راضی نہیں ہوئے کہ میں بھی تمہارے ابا سے بولی نہیں. اللہ کو کرنا بھی ایسا ہی ہوا, چلو ٹھیک ہے. لیکن میں آج افسوس کر رہی ہوں کہ نبوت کا جو سلسلہ تھا, جو کڑی تھی, جو زنجیر تھی, وہ یہودیت سے نکل گئی, اب جو ہے وہ دوسروں تک آ گئی ہے. تمہارے ابا نے اس کو جو ہے لے لیا ہے. خیر یہ بات ہو گئی. اس کے بعد حضرت آمنہ سے دادا عبد المطلب نے شادی کروا کے گھر میں رکھا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا, 6 مہینے کے تھے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, 6 مہینے کے تھے, دادا ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. یعنی گویا کہ جب آپ پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے, ماں موجود ہے لیکن باپ موجود نہیں ہے. باپ کون؟ عبداللہ. یتیم پیدا ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہونا تھا, یہ تو مقدر کی بات ہے. یتیم پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا والوں کو بتانا چاہا کہ یہ مت سوچو کہ باپ کا سایہ اگر نہ ہو تو اس کا کوئی اور نہیں ہے. یہ سوچنے کے لیے اللہ نے ہم کو دیا. دیکھو ان کے ابا نہیں ہے, 6 مہینے کے پیٹ میں تھے, ان کے ابا کا انتقال ہوا, لیکن پھر ان کا پھر کوئی ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کون ہوا؟ میں ہوا. میں مانے اللہ تعالیٰ. اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, پھر یتیماً أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اللہ نے فرمایا, قرآن شریف میں ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا, یعنی یتیم کی حالت میں ہم نے آپ کو پیدا کیا, پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ٹھکانہ مطلب ہم نے آپ کی پرورش کی. تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی پرورش کی, اور ایسی پرورش کی جیسے اب آگے آتا رہے گا, آپ جانتے رہیں گے. ایسی پرورش کا انتظام, پرورش میں پالنے کا, ایسے پالنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کی کوئی مثال نہیں. جب پیدا ہوئے تو دادا موجود تھے. دادا عبد المطلب نے اتنا خیال کیا اپنے پوتے کا, اور چونکہ عبداللہ بہت زیادہ محبوب تھے دادا کو, ابا, تو لہذا ان کا جو بیٹا جتنا محبوب ہوتا ہے, جب ان کی زندگی میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا جو بیٹا ہوگا پوتا, وہ بہت زیادہ سے اللہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. دادا پوتے کا جو رشتہ ہے وہ بھی, باپ اگر موجود بھی ہے
تو دادا کو فطری طور پر پوتے سے محبت ہوتی ہے نہیں, اس لیے کہ پوتا جو ہے وہ پوتے گا, پوتا پوتے گا نا آپ کو, پوتا ہی پوتے گا آپ کو, اس لیے اس کا نام جو ہے پوتا رکھا گیا. پوتا, جب میرا پوتا پیدا ہوا تو مولانا انصر صاحب جو ہیں وہ بولنے لگے مولانا خوشخبری آپ کو ہے, آپ کا پوتا ہوا, پوتے گا آپ کو. مگر بہت اچھی بات ہے, پوتا تو پیدا ہی ہوا ہے پوتے کے لیے. اس کی حیات کو کون دیکھا ہے؟ پوتے کے سامنے پوتا موجود ہے, پوتا موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کی مقدر میں جو رکھا ہے وہ سب ہوتا ہی رہتا ہے. عام طور سے پوتا جو ہے دادا کو پوتا ہے. بہرکیف بڑی محبت تھی دادا عبد المطلب کو اپنے پوتے سے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی. جب نام رکھنے کی باری آئی تو نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے لوگوں نے پوچھا, آس پاس کے پڑوسیوں نے کہا کہ یہ نام تو آج نیا سن رہے ہیں, اس کے پہلے کبھی بھی ہم نے نہیں سنا محمد بھی کوئی نام ہے. اچھا اور ایک چیز سن لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جو نام تھا عبداللہ, اس نام کے بھی اس سے پہلے کوئی آدمی نہیں آیا, کوئی گزرا نہیں. یہ کب کی بات ہے؟ 570 عیسوی, ابھی چل رہا ہے 2025, 570 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں. دنیا پتہ نہیں کب سے, جو عیسوی کا سلسلہ چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 225 خرسٹابدو, مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام 2025 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. مگر عیسیٰ علیہ السلام, پھر ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام, پھر ان سے پہلے جتنے انبیاء کا آپ نے نام نے سنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے, ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد اور کوئی نہیں. قادیانی جھوٹا, تو بہر کہ وہ جو بھی, تو گویا کہ دنیا کا لاسٹ صورت ہو گئی تھی اس گھڑی. لیکن کتنے لوگ آئے, کتنے نام کے آئے, مگر عبداللہ نام کا کوئی نہیں آیا. اللہ نے واقعی یہ برکت بھی دی ہے. ٹھیک اسی طرح سے محمد نام کا بھی کوئی آدمی اس کے پہلے آئے, بعد میں تو آیا ہے. ہمارے نام میں بھی محمد عبداللہ لگا ہے, سب کے نام میں تو محمد لگا رہتا ہے, لیکن اس محمد کے تشریف لانے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس نام کا نہیں تھا. یکتا, جیسے اللہ یکتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یکتا ہے. آپ کا کوئی مثل نہیں, جیسے اللہ کا کوئی مثل نہیں, ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی مثل نہیں, کوئی برابر نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہیں, بہت. ایک ہے عبداللہ اور ایک ہے عبد الرحمان. میرے پوتے کا نام عبید الرحمان, میرے بیٹے کا نام عبد الرحمان. بہرکیف جو بھی ہو, اللہ کے عبودیت کا نام جس کے اندر ہوگا وہ بہت پیارا. عبد الستار, عبد الحنان, عبد السبحان, یعنی عبد جس میں لگا ہوا ہوگا اللہ کو بہت پیارا. آج تو موڈیکیٹڈ کا نام, نیٹ کا نام لیتے ہیں, ان کو اچھا نام چاہیے, وہ چاہے اس کا معنی گڑبڑ سڑبڑ ہو لیکن اچھا نام چاہیے. یہ حدیث کو کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے عبداللہ رکھو, عبد الرحمان رکھو. کسی کو اگر آپ کہیں گے عبداللہ عبد الرحمان کا وہ پرانا نام ہے, یہ سب بہت پرانا, ہمیں بستی میں ہے. ارے ہمیں بستی میں رہنے سے کیا ہو گیا, کوئی باپ تو الگ الگ ہے, باپ الگ الگ ہے, لیکن کوئی اس کی طرف عمل کرنے کے لیے راضی نہیں. میرا بیٹا جب عبد الرحمان پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام عبد الرحمان رکھا. کہا بھی لوگوں نے کہ کیا ایک پرانا نام رکھتے ہیں عبد الرحمان. میں نے کہا میں جانتا ہوں کیوں میرے بیٹے کا نام عبد الرحمان رکھتا ہوں. اس لیے کہ ہم عالم ہیں, ہم لوگ جانتے ہیں, ہم لوگ دنیا کی طرف جانا نہیں ہے ہم کو کہ کیا کیا آج کل ایسا لمبا لمبا نام سب رکھتے ہیں کہ اس کو لکھنے میں آپ کو آدھا صفحہ چلا جائے گا, اتنا لمبا لمبا نام سب رکھتے ہیں. بہرکیف جو بھی ہو, اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ اپنے محبوب کا نام بھی رکھا یکتا, یعنی بے مثل. اپنے محبوب کے ابا کا نام بھی رکھا یکتا, بے مثل کسی کا نام. اور اسی طرح سے ان کے ابا کا نام بھی رکھا عبد المطلب, وہ بھی عبد لگا کر کے رکھا ہے. عبد المطلب, وہ بھی عبد لگا کر رکھا ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ اس کے نام, ان کے نام سے پہلے کوئی عبد المطلب ہو یا نہ ہو, کتابوں میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن یہ تذکرہ ہے کہ عبداللہ نام کا کوئی نام نہیں اور محمد نام کا بھی کوئی اس کے نام کا نہیں. بعد میں ہوئے ہیں عبداللہ, میں خود بیٹھا ہوں عبداللہ, اور محمد تو سب کے نام میں لگا ہوا ہوتا ہے. بہرکیف جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام
रखवाना चाहा तो लोगों ने इनसे पूछा कि ये नाम आप कहां से लिए, कौन किताब से लिए? किताब तो उस वक्त में थी नहीं। कहा कि ये नाम आपको कैसे? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे पता नहीं ये नाम मुझे कहां से मिला, नहीं मिला, बस मेरे दिल में ये बात आई कि कोई मुझे कह रहा है कि तुम इस पोते का नाम मोहम्मद रखो और बेटे का नाम अब्दुल्ला रखो। हकीकत में उनको नहीं पता। जैसे आप किसी आलिम को आप पूछेंगे, मेरे मुरब्बी मौलाना सादी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ये कहा करते थे, आप आलिमों को देखेंगे उनका लिबास भी अच्छा, उनका खाना पीना भी अच्छा, अगर कमाई कितना है 8,000। हाफिजों को आप देखेंगे कमाई कितना है 8,000 आप देते भी नहीं होंगे, या कम से कम 8,000 देते हैं, मगर देखिए कैसे रहते हैं। जुमे के दिन देखिए कितना बढ़िया लिबास पहन के आएंगे, आप कभी पहनते भी नहीं होंगे इस तरह से। खाना भी अल्लाह ताला अच्छा खिलाते हैं। तो मौलाना हमेशा ये कहा करते थे, खुद तुम उस आलिम से हाफिज से पूछो कि तुम अच्छा लिबास लाते हो, पैसा कहां से लाते हो, खुद वो बोलेगा कि मुझे नहीं पता कहां से आता है, खुद बोलेगा। आप किसी से इनसे भी पूछिए आप कि आप इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं कि हर का खाना ही बहुत अच्छा पहुंचता है उनके पास, कभी कभी बढ़िया तेल मसाला। तो मैं उनको बोलता हूँ इतना तेल मसाला आप लोग मत खाइए, बेटा आप परेशान होंगे बाद में चल के बूढ़े होने का। मगर वो बढ़िया खाना इनको पकता है, तेल मसाले वाला बढ़िया। कौन खिलाता है? दरमा कितना है? 8-10 हजार, 25,000, 40,000, लाख रुपये वाले दरमा कभी कभी गोश्त खाते हैं, मगर इनके हर घड़ी गोश्त, मछली, चिकन, बिरयानी, तो कौन खिलाता है? अल्लाह खिलाता है। ये मौलाना सादी साहब कहते थे, मैं खुद सुना, बोलते उनसे तुम खुद पूछोगे वो नहीं बता सकेंगे कहां से बताएंगे। कुरान ने खुद कहता है वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, इसका माना यह है कि हम उनको रोजी देते हैं। कौन देने वाला? अल्लाह। कहते हम उनको रोजी देते हैं इस जगह उस जगह से कि जो वो खुद नहीं जानते हैं। अब ये कहां से बताएंगे, वरना अल्लाह झूठे हो जाएंगे ना। इसलिए आप मुझे भी पूछिएगा, मैं तो अच्छा पहनता नहीं हूं, अच्छा खाता नहीं हूं, अलग बात है, लेकिन फिर भी जो भी अल्लाह ने रखा है बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का करम है, बहुत अल्लाह का करम। आप मुझे पूछिए कहां से लाता है, मैं क्या कहूँ कहां से लाते हैं, मुझे नहीं पता। बस मैं इतनी जानता हूँ किसी के यहाँ जाता हूँ वो मुझे खिलाता है, मैं उनको बोलता हूँ भाई मुझे सादा खिलाओ, मुझे सब मत खिलाओ। नहीं हम आए इतने दिन में खाई, जबरदस्ती खिलाते, ये अल्लाह कराता है। तो लिहाजा अल्लाह ने ये इंतजाम किया है। आज सिर्फ हम इतना जाने कि हमारे रसूल का जो नाम है मोहम्मद, वो इतना महबूब नाम है कि उस नाम का कोई आदमी दुनिया जब से बनी है और उस तक यानी के पैदा होने तक उस नाम का कोई आदमी नहीं गिरा। किसके दिल में डाला अल्लाह ने? दादा के दिल में डाला, अब्दुल मुत्तलिब के दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में डाला। और हमारे हुज़ूर के अब्बा का नाम भी अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली कि आप उनका नाम, अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखिए। जब लोग उनसे पूछते थे ये नाम आप कहां से लिए, तो वो यही बोलते थे कि मुझे नहीं पता कि कहां से मैं लिया, बस मेरे दिल में ये बात आई कि मैं अपने बेटे के नाम क्या रखूं, अब्दुल्ला रखूं। पोते का नाम मोहम्मद कहां से लिए? इस नाम का तो कोई आदमी भी नहीं आया। और इसका मतलब, इसका माना एक मतलब बोला था आपको, मोहम्मद का नाम माना यह है सबसे ज्यादा तारीफ जिसकी की गई है, सबसे ज्यादा तारीफ। बहुत सारे लीडर, मजहबी लीडर, दुनियावी लीडर में बात नहीं कर रहा हूं, मजहबी लीडर बहुत हैं, नबूवत वाले, रिसालत वाले, उसमें हुजूर भी है, मगर उनका नाम, उनकी तारीफ इतनी नहीं की गई है जितनी तारीफ हमारे रसूल की गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी जितनी ज्यादा तारीफ होगी बस मोहम्मद उसी को कहते हैं। तो लिहाजा मोहम्मद एक ही जात का नाम है जो हमारे और आपके सरताज है, हमारे और आपके सरकार है, सरकारे वाला तवार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आप इतनी जाने कि अल्लाह ताला ने वसल्लम का जो नाम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में जो बात डाली है, वो गोया कि अल्लाह ने डाली है, इसलिए कि दिल में जो बात आती है ना वो सब अल्लाह ही की तरफ से आती है। तो हमारे रसूल सल्लम का नाम इतना बाइज्जत और इतनी तारीफ वाले हैं कि अल्लाह ने खुद चॉइस किया। हमारा नाम तो हमारे अब्बा चॉइस करते हैं, हमारे दादा चॉइस करते हैं। किसी यहाँ पैदा तो दादी को पूछो क्या नाम देंगे, वो उनको उसके दादा साही वाले रखेंगे, वो उसके नाना साही वाले रखेंगे। मगर कोई बोलता नहीं वो अल्लाह जो रखेगा उसका वही होगा, बस अल्लाह रखेगा उसका नाम। अरे अल्लाह रखेगा, तुमको बहाना बनाए तुम रखो,
لیکن یہاں ایسا ہوا کہ اللہ ہی نے رکھا ہے اس کا نام، عبداللہ کا نام بھی اور محمد کا نام بھی، کیونکہ دادا عبد المطلب سے پوچھا جا رہا ہے کون رکھا ہے؟ آپ رکھے ہیں؟ ہاں میں تو رکھا ہوں، پر کون بتایا آپ کو؟ کہاں سے دیکھے؟ جواب میں مجھے نہیں معلوم کہاں سے رکھا ہوں، بس میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے رکھ دیا عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔